شب قدر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت کو عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس رات وہ نیک اعمال کرے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو نیک اعمال تو الحمدللہ لوگ کرتے ہیں، طاق راتوں میں اللہ سے مانگنے کا اور عبادات کا اہتمام رہتا ہے، لیکن جب بھی یہ شب قدر کا موقع آتا ہے تو دو وجوہات کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہو کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ شب قدر میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشرک کی نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی نہیں ہوتی، رشتہ داریاں توڑنے والے کی نہیں ہوتی، اور دلوں میں کینہ رکھنے والے کی نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو بس لمحوں میں توبہ ہو جاتی ہیں۔ بندہ 2 نفل صلاۃ و توبہ کر پڑے، اللہ سے معافی مانگے، کام ختم۔ جیسے شراب پیتا ہے، نشہ کوئی بھی کرتا ہے، توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی۔ والدین ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگ لی، معاملہ حل ہو گیا۔ اور معاملہ آگے پھنستا ہے دل میں کینہ اور قطع تعلقی، یہاں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج کے اس کلپ کا یہی موضوع ہے۔ رشتہ داری جوڑنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور ہمارے ذمہ کتنا جوڑنا ہے اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے ذمہ ہماری اپنی سائٹ کو کلیئر کرنا اور صاف رکھنا ہے۔ اگلا معاف کرے نہ کرے، اگلا رابطہ رکھے نہ رکھے، وہ ہمارے ذمہ نہیں۔ تو جو ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو پورا کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو معاف کر چکے ہیں، معاف کرنا بھی چاہتے ہیں، اگلا رابطہ نہیں کر رہا۔ بھئی اگلا نہیں کر رہا، وہ اس کا معاملہ ہے، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہمارے ذمہ اپنا معاملہ ہے، اس کا نہیں۔ بس اس سے جب سوال کا جواب حل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے زیادہ رابطہ رکھو نا، وہ تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بھائی کم رابطہ رکھ لیں، لیکن اچھا رکھیں۔ آپ ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں، وہ آپ کے لیے بنتے ہیں، تو یہی تو صبر اور یہی تو فکر، یہی تو کچھ تو قیمت دینی ہوگی نا، تو یہ تو قیمت ادا کرنی ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جو رکاوٹ ہے ہم اس کو دور کریں، ہم اس کے پابند۔ جو ہماری طرف سے رکاوٹ ہے ہم اس کو دور کریں، اپنی طرف سے کوشش کر لیں، ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس بات کو لمبا بھی کھولا بھی جا سکتا ہے بہت، اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے دروازے کھلے رکھیں، دل کے بھی اور اپنے گھر کے بھی، اور اللہ سے ان کے لیے خیر مانگیں۔ باقی جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو دوسرے بھی خیر کا جواب خیر سے ہی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو خیر کا جواب خیر سے نہیں مل رہا، یا اگلا بندہ اتنا شریر ہے کہ اس سے رابطے میں پریشانیاں زیادہ ہیں، تو آپ محتاط ہو جائیں، لیکن اپنے دل کو صاف کر دیں، معاف کر دیں۔ قیامت کے اوپر کچھ نہ رکھیں کہ قیامت کے دن لینے اللہ سے کہیں اللہ مجھے بھی معاف فرما، اس کو بھی معاف فرما، میں نے تجھے معاف کیا، تو کرتا ہے کر، نہیں کرتا بھائی کوئی بات نہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی قطع رحمی کے معاملے میں۔ دوسری بات، دلوں میں کینہ نہ ہو۔ آج ہر ایک کے دل میں کینہ ہے، کینے سے بغیر شاید ہی کوئی ہو، تو کیا امت کی مغفرت نہیں ہوگی؟ جب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کینہ کہتے ہیں کسی کے لیے ہمارے دل میں برے جذبات ہوں، پنجابی میں وٹ رکھ لینا، انتقام کے، غصے کے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ محبتیں آپ ہمارے اندر پھیلیں، انسانوں کے اندر، اور یہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں۔ تو جب ہمیں اللہ سے اتنی بڑی مغفرت لینی ہے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں، دلوں کو صاف کر دیں۔ تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، کچھ تو کرنا ہے نا۔ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھے مغفرت ہو گئی، اب دل میں کینہ ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ تو کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں کو معاف کریں، دلوں کو صاف کریں، یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ اس نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، حضرت صاحب آپ کو کیا پتہ؟ اب اس کے لیے میرے دل میں کینہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ دیکھیں اللہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ لوگوں میں محبت ہو۔ اب یہاں ایک ایگزامپل سمجھ لیجئے، دیکھیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر سمجھنے کے لیے دیکھا جائے نا تو دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن سے ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کیا ان کے لیے ہمارے دل میں کینہ آئے گا؟ یقیناً نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہماری ضرورت میں کام آئے، ہمارے مزاج کا، مفاد کا خیال رکھا، ہمیں محبت دی، ہر جگہ عزت و پروٹوکول دیا، کیا ان کے لیے کینہ آ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
تیسرے وہی لوگ رہ گئے جن سے ہمارا رابطہ تعلق ہے، جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہمارے مفاد کے اوپر یا ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کیا تو ہمیں تکلیف ہوئی۔ تو کینہ انہی کے لیے آنا ہے اور کسی کے لیے کینہ آ نہیں سکتا۔ اب حدیث میں ہے کہ کینے کے سے اپنے دل کو پاک کرو، مغفرت کروا لو، اپنی جنت لے لو۔ اور دوسری طرف یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کینہ ہوتا ہی ان لوگوں سے ہے جو ہمارے ساتھ برا کریں، تو گویا شریعت چاہتی یہ ہے کہ تم اپنی مغفرت مانگنا چاہتے ہو تو چلو لوگوں کو بھی معاف کرو تاکہ اللہ سب کو معاف فرمائے۔ یہ معاملہ جو ہے نا ہمیں کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، ہم چاہے ہم قربانی بھی نہ دیں اور ہماری مغفرت بھی ہو جائے تو اتنا بھی معاملہ آسان نہیں ہے، کچھ تو کرنا ہوگا۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، میں ایک سوال جواب میں آپ کو ایک واقعے کے اندر اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ کافی پرانی بات ہے اور واقعی میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں جگہ جگہ۔ ایک محرم خاتون ہے، کئی سال پہلے ان کی کال آئی، کہنے لگی کہ ابراہیم میرے فلاں رشتہ دار انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا، آپ کو بھی معلوم ہے، تو میں ان کو ویسے معاف کر چکی ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں، ان کو کبھی کبھی ہدیہ بھی بھیج دیتی ہوں، اللہ سے بھی کہہ چکی ہوں یا اللہ ان کو میں نے معاف کیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا، اللہ تو ان کو بھی معاف اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم جب وہ میرے سامنے آ جائیں تو بس میرے دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتی ہوں، تو کیا یہ کیفیت بھی کینہ ہے؟ اگر یہ کیفیت کینہ ہے تو پھر میری مغفرت کب ہوگی؟ میں پھر کدھر گئی؟ پھر تو میری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس بات سے وہ پریشان ہوئی، تو میں نے اس وقت ان کو بتایا کہ نہیں، یہ کینہ نہیں ہے، آپ جب ان کی ویل وشر بن گئی ہیں تو بس یہ خیر ہے، یہ کینہ نہیں ہے۔ اب جو ان کی جو گھبراہٹ تھی نا کہ دل کی کیفیت وہ کہاں سے جائے، اس کا کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس دن تو میرے پاس جواب نہیں تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد مطالعے میں ایک واقعہ نظر آیا، پڑھنے کو ملا تو اس کا جواب مل گیا، پھر ان کو میں نے بتایا۔ وہ کیا بات تھی جو بہت اہم بات ہے ابھی شب قدر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اسلام لانے سے پہلے۔ وہ قبول اسلام کے لیے جب مدینہ آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کے ایمان کو تو قبول کیا، لیکن کہا وحشی سامنے نہ آیا کر، تو سامنے آتا ہے مجھے چاچا کی یاد آ جاتی ہے، سامنے مت آیا کر، پیچھے بیٹھا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا ان کو تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اس سے کیا بات ہوئی کہ جو پرانا کسی نے دکھ دیا ہوا ہے وہ اگر دوبارہ دیکھ کے مل کے یاد آ گیا، تازہ ہو گیا، غم یا دل کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوگی، تو اس کیفیت کا نام کینہ نہیں ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تو ہم نے اپنے دل سے لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ جی میں کسی کو نہ معاف کروں اور اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ تو پھر بات ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ ویسے بھی لوگوں کو معاف کرنے کے حوالے سے 2 حدیثیں ہم سن لیتے ہیں تو دل اور کرے گا جلدی معاف کر دو۔ پہلی بات، جو جس کو جتنا جلدی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جلدی معاف کر دے گا۔ دوسری بات، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، معاف کرے، معاملے کو ختم کرے، جنت میں محل مل جائے گا۔ اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔